السلام علیکم ناظرین، پروگرام ایگری بزنس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر امجد بخاری۔ ناظرین، آج ہم انٹر کراپنگ پہ بات کریں گے۔ نام تو مشکل ہے لیکن ہے کیا، اسے جاننے کی کوشش کریں گے۔ بنیادی طور پر انٹر کراپنگ ایک ہی کھیت میں کئی فصلیں اگانا ہے، دو یا دو سے زائد فصلیں اگانا انٹر کراپنگ کہتے ہیں۔ پاکستان میں یہ کس حد تک مقبول ہوا، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اور اسے اگر ہم اپنے کھیتوں میں استعمال کرنا چاہیں تو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ان سارے موضوعات پر بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے آپ کا اپنے مہمانوں سے تعارف کروا دوں۔ ہمارے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر لیاقت علی چودھری صاحب۔ آپ سینئر سائنٹسٹ ہیں بہاولپور زرعی تحقیقاتی ادارے کے۔ ان کے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان ہیں نوید ریاض صاحب۔ آپ ترقی پسند کاشتکار ہیں اور یہی ٹیکنالوجی، انٹر کراپنگ کی ٹیکنالوجی اپنے کھیتوں میں استعمال کر رہے ہیں۔ اور ان کے ساتھ تیسرے مہمان ہیں ڈاکٹر خرم مبین صاحب۔ آپ پروفیسر ہیں، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں شعبہ ایگرانومی کے، اور شعبہ ایگرانومی جو زرعی یونیورسٹی ملتان میں پڑھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں ڈاکٹر صاحب آپ سے شروع کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیں کہ یہ انٹر کراپنگ ہے کیا؟ میں نے تو آسان لفظوں میں جو بتا سکتا تھا بتایا، لیکن ایک سائنٹسٹ انٹر کراپنگ کو کس طرح ڈیفائن کرتا ہے؟ بیسیکلی جس طرح آپ نے بتایا کہ دو سے زیادہ فصلیں، ٹھیک ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے؟ دو سے زیادہ، نہیں، اس کی لمٹ نہیں ہے، جتنی فیزیبل ہو سکے، ٹھیک ہے، ایک ذمہ دار کے لیے جتنا پاسبل ہو سکے کہ وہ اتنے کو کنٹرول کر لے گا۔ 2 سے 3 تک عموماً فیزیبل ہوتا ہے، فیزیبل ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایک ہی قطع زمین میں ایک ہی وقت میں جب ہم ایک کراپ کے اندر دوسری سوئنگ کرتے ہیں تو اس کو انٹر کراپنگ کہتے ہیں۔ یہ ہم نے اس طریقہ کار کو پاکستان میں کب سے رائج کیا ہوا ہے؟ بیسیکلی یہ جو انٹر کراپنگ ہے آج اس میں تھوڑی سی لمیٹیشن آ گئی ہے، کیونکہ جب سے میکانائزیشن ہوئی ہے نا، اس وقت سے انٹر کراپنگ کا جو سلسلہ ہے وہ تقریباً ایسے کہہ لیں کہ تقریباً ختم ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن اس کی طرف آنا پڑے گا۔ تاریخ تو میرے خیال اس کی بڑی پرانی ہوگی، تاریخ ہے تو بہت پرانا، جب بھی کسی کو کوئی قطع ملتا ہوگا راضی کا تو اس میں جو بھی بیج ہوتے ہوگے وہ ڈال دیتے ہوں گے۔ اور اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جتنی بھی تھوڑی سی زمین ہے اس سے جتنی زیادہ سے زیادہ انکم اگر لینی ہے تو انٹر کراپنگ کی طرف آنا پڑے گا، اور اس سے یہ ایک طرح کی سسٹینیبل ایگریکلچر ہے، زمین کی زرخیزی وہ کمزور نہیں ہوتی، کیونکہ جو ہم اگر ہم پراپر اس کے سسٹم کے تحت چلیں تو ڈیپ روٹڈ سسٹم یا ڈیپ روٹ کراپ جو ہوتی ہے، گہرے جڑوں والی کراپ، اس کے اندر جب انٹر کراپ کرتے ہیں تو مینلی ہم شیلو روٹ، یعنی کہ جس کی جڑیں زیادہ گہری نہیں جاتی، تو اس طرح وہ زمین اس کی وہ فرٹیلٹی وہ مینٹین رہتی ہے۔ اس پہ بات کرتے ہیں، اس کی ٹیکنیکل جو ایشوز ہیں ان پہ بھی، اور خاص طور پہ اس کے فائدے کیا ہیں، نقصانات کیا ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ ذرا باقی مہمانوں کو بھی شریک کر لیں۔ نوید ریاض صاحب، آپ فارمر ہیں، انٹر کراپنگ یوز کرتے؟ جی۔ ویسے آپ کے جو فارم ہے وہ یا جو زمینیں ہیں وہ کس علاقے میں ہیں، کس طرف ہے؟ بارانی ہیں یا نہری ہیں کیا؟ ہمارا اریگیٹڈ ہے ہمارا سارا۔ اچھا جی، پنجاب کی جو اچھی زمینیں ہیں، فرٹائل زمینیں ہیں، اچھا، ہم وہاں پر، میری فارمنگ علی پور ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں ہے، دریا چناب کا بیلٹ ہے، نہری بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تو کیا آپ کیا فصلیں کٹھی اگا لیتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں آ جاتی ہیں۔ ایک ہے چھوٹا گروور، اس کی انٹر کراپنگ ہے جو کہ ہم نہیں کر رہے، جو بڑے گروور ہیں وہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بڑے گروور ہیں، ہم اس لیے آپ ڈیفرنٹ انداز سے کرتے ہیں۔ ہم چھوٹی پر اپروچ نہیں کر سکتے، ہم میڈیم گروور جو آ جاتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جنرلی جو پریکٹس ہو رہی ہے، رایا کاٹن میں رایا کی مخلوط کاشت کر دی، ٹھیک ہے، اس کے بعد شوگر کین کے ساتھ رایا بھی انٹر کراپ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم پھر آگے جو میں اس سیزن میں جو انیشیٹ کر رہا ہوں، جو ابھی ہم بلکہ ود ان دس منتھ ہم شروع کریں گے، اس میں یہ ہے کہ ہم نے فیوچر میں کاٹن لگانی ہے، ابھی ہم پیاز لگا لیں گے، پیاز کے ساتھ ہم شوگر کین بھی لگا لیں گے، پیاز اگلے مہینے۔ یہ کب سے تجربہ کر رہے ہیں آپ یہ سارا؟ دیکھیں، میں تو اپنی پچھلی نسلوں سے دیکھ کر، اچھا، پچھلی نسلوں سے اپنے ایریا میں ہم نے دیکھا ہے، ہمارے جو چھوٹے فارمر کی ایگزامپل ہیں وہ تو بہت زبردست ہیں۔ وہ صرف یہ ہے کہ ان کے پاس چھوٹے فارمر کی زنانی اپنی ہوتی ہے، وہ لے جاتا ہے، سارا دن کھیت میں بیٹھا رہتا ہے، ان کی لیبر سے ہی جو ویڈز مینجمنٹ ہے سبجیکٹ وہیں پر آ جاتا ہے کہ وہ اچھی ویڈز مینجمنٹ کر جاتے ہیں، اس وجہ سے وہ چھوٹے ایک ایکڑ میں، آدھے ایکڑ میں وہ اچھی انکم لے جاتے ہیں۔ اچھا، تو لیکن جو ہمارے پاس جو اس میں فارمر کے پاس، ہمارے پاس آج کل تھوڑا سا نالج بھی ہونا لازم ہے۔ انٹر کراپنگ کا مقصد کیا ہوتا ہے نا کہ آپ نے جو ایک بہتر ریزلٹس لینے ہیں، اگر ریزلٹس بہتر نہیں آئے تو پھر ریزلٹس بھی بہتر آنے چاہیے۔ زمین جو خالی پڑی ہے، جہاں بھی زمین کی پاکٹ آپ کو خالی ملتی ہے، دوسری فصل جہاں پر وہ تھوڑا سا سردیوں میں جو ٹائم تھوڑا سا لے رہی ہے،
آپ نے سوئنگ کر دیا, آگے جو ٹائم مل رہا ہے اس ٹائم میں ہی آپ نے چھوٹی فصلوں کو ہی انٹر کراپ, اس میں موسٹلی ویجیٹیبلز ہی آ جاتی ہیں, اس میں آپ نے ان کو انٹر کراپ کر دیا, اس سے آپ کو جلدی پیسے آ آپ جو ہے وہ کپاس کے ساتھ رایا لگا لیتے ہیں یا گنے کے ساتھ رایا لگا لیتے ہیں؟ جی جی, اس کے علاوہ بھی آپ کوئی ہمارے ہاں جو 8-10 سال پہلے میں نے بھی ٹرائل کیا تھا, پھر ہمارے جو اس کے ایوب ریسرچ سینٹر کے سائنٹسٹ تھے ان سے بھی ہم نے کوآرڈینیٹ کیا, تو یہ کچھ سال پہلے ہماری یہ پریکٹس آئی کہ آگے کاٹن اور مونگ کی یہاں پر انٹر کراپنگ ہمارے ایریا میں ہو رہی ہے. اچھا, ہاں جی, وہ بھی اچھی آئی ہے. آپ نے خود بھی لگائی ہے؟ میں نے خود لگائی تھی. اچھا, کیسے نتائج رہے اس میں شروع میں جو ہمیں پرابلمز آئے, ہم نے چھٹا کیا, مونگ کا چھٹا کیا, کاٹن کو ڈرل کیا, اس میں یہ ہوا کہ کاٹن بیچ میں مونگ کی جہاں پلانٹ پاپولیشن زیادہ ہوگی کاٹن کچھ عرصے کے لیے دب گئی. پھر ہم نے جو اب ہمارے فارمرز میں یا ہمارے اندر جو میچورٹی آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو مونگ کی جو سلیکٹیو ہیں ویڈز کنٹرول کی کیمسٹریز وہ بھی آ گئی ہیں, ان کو شیلڈ لگا کر کنٹرول کیا. یہ رائے کی جو ہارویسٹنگ ہے, کٹائی ہے, وہ بڑا مشکل کام ہے اور ٹیکنیکل کام ہے جی, تو آپ اگر اس کو کاٹن کے ساتھ یا گنے کے ساتھ لگاتے ہیں تو پھر پاسبل رہتی ہے اس کی؟ گنے کے ساتھ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ گنا تو سردیوں میں پڑا رہتا ہے 2-3 مہینے, اس نے تو جا کر مارچ میں ہی. کاٹن کے ساتھ بھی ایزیلی ہو جاتی ہے؟ کاٹن کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ چھڑیاں کٹوا دی جائیں, آج کل جیسے یہ کاٹن میچور ہو گئی ہے, چھڑیاں کٹوا دی جائیں, کنولا رایا چھوٹا ہوتا ہے, چھڑیاں اوپر سے وہ مطلب 1-1.5 فٹ نیچے بچ جائیں تو وہ کٹوا لی جاتی ہیں, یہ ایکسٹرا ہرڈل ہوتی ہے, کنولا اوپر چڑھ جاتا ہے. اور چلیں اس پہ بات کرتے ہیں, ڈاکٹر صاحب آپ کو شامل کرتے ہیں. ڈاکٹر خرم صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی جیسے میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی زمین بارانی ہے یا نہری ہے, تو یہ بارانی یا نہری زمین سے بھی فرق پڑتا ہے کہ جو ہم ملٹی کراپنگ کر رہے ہیں تو اس میں سوٹیبل لینڈ جو ہے وہ ان میں سے کوئی ہے یا دونوں پر ہو سکتی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. جس طرح آپ نے ابھی بات کی, یہ فارمر بھائی ہمارے اریگیٹڈ علاقے سے ہیں, آبپاش علاقے سے ہیں. آبپاش علاقے میں چونکہ پانی کی کمی نہیں ہوتی ہے, ہمیں نہری پانی کافی دستیاب ہوتا ہے, تو وہاں پہ یقیناً جو پیداوار ہے وہ بہتر آتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ہمارے بارانی علاقے ہیں ان میں سے بھی آگے پھر ڈفرینسز ہیں, ویریشن ہے ود رسپیکٹ ٹو رین فال. تو زیادہ انحصار جو ہے اللہ تعالیٰ پر ہے کہ جی وہ جب بارش کر دے گا تو. جی ہاں, اگر ہمارے ایریاز ایسے ہیں جو ہمارے ناردرن ایریاز ہیں جہاں پہ بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ تو ڈیفینیٹلی اسی حساب سے ان کا جو پروڈکشن پوٹینشیل ہے وہ زیادہ ہے. سوٹیبل ایریا جو ہے وہ اریگیٹڈ لینڈ جہاں نہری علاقہ ہے وہ زیادہ ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہمارے بارانی علاقے ہیں اس میں بھی ملٹی کراپنگ ہوتی ہے. ملٹی کراپ یہ جو انٹر کراپنگ ہے یہ ہوتی ہے اور ٹریڈیشنل ہوتی آ رہی ہے. بلوچستان میں اگر آپ بھاگ ناڑی کا ایک علاقہ ہے, تحصیل بھاگ ناڑی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پہ پچھلے صدیوں سے وہ لوگ جوار لگا رہے ہیں اور ساتھ مونگ لگا رہے ہیں اور ساتھ موٹ بین لگا رہے ہیں. اچھا, تو وہ ٹریڈیشنلی مطلب ہے بارانی علاقے ہیں, رود کوہی والے علاقے ہیں, تو وہاں پہ بھی یعنی کہ لوگ یہ کام صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں. تو اس کی جہاں جو بارانی علاقے ہیں وہاں اس کی واٹر مینجمنٹ آسان ہوگی کہ کسی فصل کو جو ہے وہ کم پانی چاہیے, کسی کو زیادہ چاہیے, آپ نے تو جتنا پانی ہے اس کو کوشش کرنی ہے کہ ہمارے پاس رہ جائے, پھر پتہ نہیں بارش کب ہوتی ہے. جی جی بالکل سر, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں جب ہم انٹر کراپنگ کرتے ہیں یا ایک سے زیادہ فصلات لگانے کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہم جو زرعی مداخل ہیں ان کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ ہمارے کسان بھائی کے پاس وہ زرعی مداخل کتنے میسر ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں جو پانی ہے وہ سب سے اہم ہے. اگر پانی آپ کے پاس جتنا تھوڑا اویلیبل ہے آپ اسی حساب سے جو فصلات ہیں ان کی سلیکشن کریں گے. اگر آپ کے پاس پانی تھوڑا ہے تو یقیناً آپ جس طرح جوار ہے یا باجرہ ہے یا ایسی فصلیں ہیں جو شارٹ ڈیوریشن والی ہیں, تھوڑے عرصے میں اپنا لائف سائیکل پورا کر لیتی ہیں, پروڈکشن دے دیتی ہیں, تو یقیناً ہم وہ فصلیں لگائیں گے تاکہ پانی تھوڑا لگے. انتخاب جو ہے وہ بڑا اہم ہے, آپ سوچ سمجھ کے کہ یہ چیز لگانی ہے, اور اس میں بھی آپ نے اس میں ورائٹی کا بھی عمل دخل ہے کہ جی آپ نے ورائٹی بھی وہ لگانی ہے جس کو پانی کم درکار ہو یا زیادہ درکار ہو, اس حساب سے میچ کرنا ہے. جی جی, اس حساب سے بھی جو مختلف فصلات ہوتی ہیں ان کے کچھ ورائٹیز کے اندر بھی ویریشن ہوتی ہے کہ وہ واٹر ریسپانسو کچھ زیادہ ہوتی ہیں, کچھ میڈیم ہوتی ہیں اور کچھ کم ہوتی ہیں. تو اسی لحاظ سے یقیناً ہمیں واٹر ریکوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے, ایریا کو دیکھتے ہوئے اور اپنے پورے کراپنگ سسٹم کو دیکھتے ہوئے کہاں پہ ہمارے پاس سپیس ملتی ہے, ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے, تو ہم نے وہاں پہ فصلیں لگائیں. ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑا ٹیکنیکل میٹر ہے, آپ کیونکہ محکمہ زراعت سے تعلق رکھتے ہیں تو کسان کو یہ پتہ ہے یہ ساری چیزیں کہ جی یہ اس کو اگر میں انٹر کراپنگ کر رہا ہوں اور ایک ہی کھیت میں 2 یا 2 سے زائد فصلیں لگا رہا ہوں تو اس کو پتہ ہے کہ اس کی ٹیکنیکلٹیز کیا ہے, اس میں بیج کا انتخاب کس طرح کرنا ہے, اس میں پھر پانی لگانے کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے, کھیلیں کس طرح بنانی ہے, یہ سارا اسے پتہ ہے یا وہ تجربہ ہی کر رہے ہیں؟ ابھی تک تو بات وہی ہے جس طرح کہ
ہمارے کچھ زمیندار جو جسے ہم کہتے ہیں نا پروگریسو گروورس، ٹھیک ہے، وہ تو جانتے ہیں، لیکن عام چھوٹا زمیندار یہ نہیں زمیندار، جانتا، چھوٹا کاشتکار، اس کو اندازہ نہیں ہے. جی اس کو اندازہ نہیں ہے، اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ میں نے کون سی ویرائٹی کب لگانی ہے، ٹھیک ہے، یا کون سی فصل کس فصل میں ہم نے لگانی ہے. تو ویسے اگر ہم دیکھیں تو ہمارا جو بیلٹ ہے نا یہ صدرن پنجاب والا، اس میں عموماً کاٹن ویٹ روٹیشن سسٹم چلتا ہے. ٹھیک ہے. اب تو اس کاٹن کے اندر دوسرا روٹیشن بھی، مکئی بھی شامل ہو گئی، رائس بھی شامل ہو گیا. پیچھے گئی ہے تو اس کی وجہ سے لوگوں نے دوسری طرف دیکھنا شروع کیا، ادروائز تو صرف کاٹن اور گندم، کپاس اور گندم، اس کے علاوہ باہر نکلتے ہی نہیں تھے اس سے. اور اب جو گندم کا جو سیزن ہوتا ہے نا کاٹن میں، کبھی وہ دور تھا جب جو لانگ سٹیچر کاٹن ورائٹیز تھیں وہ نومبر میں جا کے پہلی پیکنگ ہوتی تھی ان کی، اور ہماری جو ویٹ ہے وہ لیٹ ہو جاتی تھی. اگر ہم نومبر میں ویٹ اپنی گندم کو کاشت نہیں کرتے تو وہ پیداوار پوری نہیں دیتی، اس کو پورا ڈوریشن نہیں ملتا. ارلی سوئنگ نے بھی یہ سارا پیراڈائم ہی بدل کے رکھ دیا نا. ہاں یہ بھی ہے، لیکن اس میں پھر وہ یہ جو سسٹم چلا تھا انٹر کراپنگ والا، اس میں ایک ریلے کراپنگ ہے، یہ بھی انٹر کراپنگ کا سسٹم ہے، یعنی کہ ایک کھڑی فصل میں دوسری فصل کا چھٹا دیا جائے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جس طرح کاٹن ہے، کاٹن کے فیلڈ کے اندر گندم کا چھٹا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ بھی ایک طرح کی انٹر کراپنگ ہے. اس طرح ایک تو ذمہ دار کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو گندم ہے وہ ٹائملی سو ہو گئی. ٹھیک ہے. اور ٹائملی سون گندم اس میں ہل نہیں چلاتا. نہیں، ہل نہیں چلاتا. ٹھیک ہے. اس میں یہ بھی اس کی بچت ہوتی ہے نا کہ اس نے جو لینڈ پریپریشن پہ خرچہ کرنا تھا وہ خرچہ بھی بچ گیا. ٹھیک ہے. ٹائملی ویٹ بھی اس کی سو ہو گئی، اور پھر اس نے جو کاٹن جو جس کے آخری بول تک چن کے اس سے بھی فائدہ اٹھا لیا اس نے. اس سے تو پھر مراد یہ ہوئی کہ ہل چلانا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے زمین میں، تو اگر آپ نے ویسے ہی کاشت کر لینی ہے تو پھر ہل. ہاں یہ بھی ہے کہ اس طرح اس کو زیرو ٹیلیج کہتے ہیں. زیرو ٹیلیج 1-2 سال تو چل سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں چل سکتی. اچھا، ایک اہم معاملہ جو ہے وہ ابھی آپ نے بھی ذکر کیا اور نبی صاحب نے بھی ذکر کیا کہ زمین کی زرخیزی جو ہے اس کا بھی امکان ہے کہ بہتر ہو جاتی ہے انٹر کراپنگ سے. تو یہ زمین کی زرخیزی کیسے بہتر ہو جاتی ہے؟ حالانکہ آپ تو جب 2 یا 3 کراپ اکٹھے لے رہے ہیں تو زمین پر تو سٹریس آئے گا کہ جی اس نے اس فصل کی بھی ضرورت پوری کرنی ہے، اس کی بھی اور اس کی بھی پوری کرنی ہے، تو اس پہ سٹریس آئے گا. لیکن ہم یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ نہیں، زمین جو ہے وہ زرخیز زیادہ ہو جائے گی. اس میں جس طرح میں نے کہا کہ اگر آپ اس سسٹم میں آتے ہیں نا انٹر کراپنگ سسٹم میں، تو آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے کون کون سی فصلیں لگانی ہیں. ٹھیک ہے. اس 2 طرح کی فصلیں ہوتی ہیں، ایک لیگیوم یعنی کہ پھلیوں والی، ایک اور دوسری بغیر پھلیوں کی. ٹھیک ہے. اور زمیندار عموماً سلیکٹ جب کرتا ہے تو وہ یہی سلیکٹ کرتا ہے کہ جو بغیر پھلی کے جو فصل ہے اس کے اندر پھلیوں والی فصل لگائے، چونکہ پھلیوں والی وہ ریزرو کرتی ہے نیوٹرینٹس کو زمین کے اندر. اچھا، لیکن یہ تو ذمہ دار کو پتہ نہیں ہوگا. بڑا ذمہ دار تو شاید جانتا ہو. وہی ہے نا کہ یہی اس کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اچھا، تو یہ ویسے ذرا مثال دینا کہ پھلیوں والی فصل کون سی ہے اور بغیر پھلیوں والی فصل کون سی؟ مثلا گندم کے اندر جس طرح نبی صاحب نے بتایا کہ مختلف جو فصلیں، اس کے اندر سرسوں سٹیپ میں، ٹھیک ہے، مختلف سٹیپس میں سٹیپ کلٹیویشن جو ہوتی ہے یہ بھی ایک ہوتی ہے انٹر کراپنگ کی ایک قسم ہے. اس میں مختلف سٹیپس میں ویٹ کے گندم کے ساتھ ساتھ چنے لگا دیتے ہیں، اس کے ساتھ السی لگا دیتے ہیں، یہ مختلف سٹیپس کے اندر. ٹھیک ہے. تو اس طرح جب کاٹن کے اندر کپاس، جب جس طرح انہوں نے کہا مونگ اور ماش، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر تل بھی لگایا جا سکتا ہے کاٹن کے اندر انٹر کراپ کے طور پہ. تو یہ سٹرپس میں بھی لگاتے ہیں اور اکٹھی بھی لگاتے ہیں، ایک ہی کھیل میں ساری بھی لگ جاتی ہیں. بیسیکلی ایسے ہوتا ہے کہ جب جسے ہم کہتے ہیں نا مکس کراپنگ، یہ بھی انٹر کراپنگ سسٹم ہے. عموماً چارہ جات جو ہوتے ہیں وہ ہم مکس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. مثلا آج کل جو سیزن ہے برسیم کا سیزن آنے والا ہے، ٹھیک ہے، برسیم کے اندر جبی کا بیج ڈال دیا، وہ اس کے اندر سرسوں وغیرہ کا بیج ڈال دیا. اچھا، اس حد تک تو آگاہی ہے کاشتکار کو نا کہ یہ مکس کراپنگ کرنی ہے، اور خاص طور پہ چارہ جات کی اس کی آگاہی ہے. لیکن باقی جو فصلیں ہیں وہ ٹیکنیکل ہیں، ان کے بیج کے حوالے سے بھی اس کو مشکل ہوتی ہے. اس پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں. ایک بریک لے لیں. ناظرین، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں انٹر کراپنگ پہ. نوید صاحب، یہ بتائیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ سٹرپ میں بھی ہو سکتی ہے اور ایک ہی کھیل میں بھی ساری یہ فصلیں جو ہے وہ اگائی جا سکتی ہیں. تو آپ نے بھی اس تجربے کو کبھی اپنے فیلڈ میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ بھی
یہ اسٹرپ والی بھی اور ایک ہی کھیل میں کئی فصلیں لگا دینا، اس کو دونوں کو تجربہ کیا آپ نے؟ ڈاکٹر صاحب اسٹرپ والا تو مجھے میں اس ادارے سے جڑا ہوا ہوں راری سے، تو مجھے موٹیویٹ بھی کیا گیا، لیکن ابھی تک ہم اس کو انیشیٹ نہیں کر سکے. انٹرنیشنلی میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پر، یہاں مطلب انٹرنیشنلی بہت کچھ ہو رہا ہے، ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. لیکن صرف ایک حد تک میں نے دیکھا کہ ہمارے ہاں یہ روایت پچھلی جنریشن سے بھی آ رہی تھی، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارے کاٹن میں نا سائڈوں پر ہی ایک انٹر کراپنگ یہ آ گئی کہ آپ نے مکس کر دی، ایک آگے بارڈر پر یہ ہو رہا تھا کہ ہمارے تل کا چھٹا کر دیا جاتا تھا کاٹن کے بارڈرز پر. وہ تل ایک مناسب بارڈر آپ کا خالی ہے نا فارمر کے لیے، بارڈر کی زمین خالی ہے، تو اس نے اگر وہاں پر تل چھٹا کر دیا تو وہ اس کے لیے اضافی انکم ہے. اسی طرح پچھلے سال بھی ہم نے کیا، بلکہ ہم 3-4 سال سے جب سے کینولا کی فصل آ گئی ہمارے ہاں زیادہ، تو ہم لوگ پھر گندم کے بارڈرز پر کینولا کا چھٹا کر دیتے ہیں. میں تو آپ کے اس فورم سے میسج بھی دوں گا فارمرز کو کہ اس طرح اگر وہ کر لیں، کرتے نہیں ہیں، وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بننا ہوتا ہے، جو کسی یا وٹ ہوتی ہے، وہ ہماری ویسے ہی ضائع پڑی ہوتی ہے. اگر اس پر وہ صرف 6 انچ کی رو میں ہی آخری جو گندم کی بارڈر والی لائن ہے وہاں پر ہی وہ چھٹا کر دیں، تو وہ جو رایا یا کینولا ہوگا وہ باہر والی جو سپیس ہماری پڑی ہے وہاں پر وہ لے ڈاؤن ہو جاتا ہے، وہاں پڑا رہتا ہے. گندم کی جیلڈ میں ایسا فرق نہیں آتا. پریکٹس یہ ہے کہ وہ صرف پریسائز ہو کے چھٹا کریں، زیادہ چوڑے پٹے پر چھٹا کریں تو گندم ڈسٹرب ہوگی. لیکن اس کا یہ ہوگا کہ جو گھی کی جو مہنگائی ہے ہماری، ہم اس طرح بھی ہمیں فارمرز کو میسج دینا ہوگا، ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ اس کو لازم کر لیں کہ بارڈر پر اگر وہ رایا چھٹا کرتے ہیں. کرتے کیوں نہیں؟ آپ نے کہا کہ یہ کرتے نہیں، کیوں نہیں کرتے؟ آسانی ہم اس کو لیتے ہی نہیں ہیں، سمجھ بوجھ نہیں ہے یا گھبراتے ہیں. یہ بھی ہے نا کہ کاشتکار کو یہ بھی خوف رہتا ہے کہ میں اگر یہ انٹر کراپنگ کی طرف جاتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ فصل کی پیداوار کم ہو جائے یا میں اس کو مینیج نہ کر سکوں. تو اس میں زیادہ خوف ہے کیا؟ لیکن پہلے یہ ہو رہا تھا کہ سرسوں، میں اسی پر ہی رہتا ہوں کہ سرسوں کا پہلے ہوتا تھا چھٹا. سرسوں ایک وقت آتا تھا فارمر کی مینجمنٹ مس مینجمنٹ کی وجہ سے وہ فیلڈ میں اگر کٹائی اس کی اوپر نیچے ہو گئی تو وہیں پر ہی وہ شٹرنگ ہو جاتی تھی، دانہ گر جاتا تھا، اس کے ہاتھ نہیں آتا تھا. اب تو 4-5 سال سے جو رایا کی جو خاص طور پر جو اچھی ورائٹی سپر آیا ہے، میں نے پچھلے سال اس کو پریکٹس کیا، بلکہ ہمارے جو ویٹ کمپٹیشن گورنمنٹ کی طرف سے چل رہا تھا، انہوں نے آ کے مجھے اس کے ریٹنگ دی. انہوں نے کہا کہ یہ گڈ پریکٹس ہے. اچھا، اب ان کو فارمرز کو یہ اویئرنیس ہونی چاہیے کہ وہ جو ورائٹیز ہیں، آپ اس کٹائی میں فارمر تھوڑی سی دیر بھی کر دے تو وہ شٹرنگ نہیں کرتی. اس کے گھر کا کم از کم سال کا بھی جو تیل ہے نا وہ اپنا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ سپر رایا جو ہے وہ جلدی نہیں گرتا آپ کے خیال؟ یہ اس کی پھلی سے دانہ نہیں گرتا. اس کے پاس مارجن ہے کہ وہ اگر وہ سرسوں سے کمپیریزن، جو سرسوں کے ہمارے مطلب پچھلی جنریشن میں ہم نے دیکھا تھا، میں بچپن سے دیکھتا تھا کہ جی گندوں میں ہماری سرسوں لگی ہوئی ہے، لیکن ایک وقت آیا کہیں کٹائی میں لیٹ ہوئی. اب رایا میں یہ آپشن ہے کہ اگر فارمر دیر سے بھی کٹائی کر لیتا ہے، اٹھانے میں بھی دیر کر لیتا ہے، تو وہ ہماری پچھلے سال اچھی خاصی سرسوں ہماری جو گندم کے بارڈرز تھے، ہم نے صرف سپیس کو ویل کرنا ہے نا، ہمارے باہر والے بننے کسیاں ویلی پڑی ہیں. یہ تل بھی اسی سینس میں آ جاتا ہے، رایا بھی اسی سینس میں آ جاتا ہے. فارمر اگر اس کو لازم کر لے تو کٹائی میں بھی آسانی ہے. اور صرف یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ جی ہم اکثر گندم نومبر میں لگا رہے ہوتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کا ڈیٹ آف سوئنگ تھوڑا سا وہ ٹائم اوور ہو گیا، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. ییلڈ کم آئے گی، لیکن جو چیز خالی پڑی ہے ہم وہاں سے اگر کچھ جو کچھ بھی مل رہا ہے وہ غنیمت ہے. اچھا، ایک سوال جو ہے نا وہ میں آپ سے ضرور پوچھوں گا، آپ سوچ کے رکھیے گا، شاید آخر میں اس پہ بات ہو، کہ یہاں آپ سارے حضرات سے کہ وہ ریکمنڈیشن آپ ضرور دیں یہاں کے فارمر کو کہ یہاں کے ماحول اور یہاں کی ریسورسز کے مطابق وہ کس فصل کو جو ہے وہ ملا کر اگا سکتے ہیں جس کا آپ نے فائدہ اٹھایا. اس پہ میں آپ سے پوچھوں گا. لیکن ڈاکٹر خرم صاحب یہ فرمائیں کہ اس میں ایک اہم پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم ایسی فصل کاشت کرتے ہیں جس کا قد بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اس کے ساتھ ایک ایسی فصل ہوتی ہے جس کا قد اونچا ہوتا ہے، جیسے گاجر اور لہسن کو ہم کاشت کرتے ہیں. تو کیا وہ جو سایہ بنتا ہے اونچی پودے کا، تو وہ اس کو متاثر نہیں کرتا جو نیچے رہ جاتی ہے فصل، اور پھر اس سے پیداوار بھی متاثر ہوتی ہوگی؟ جی، آپ کا بڑا اچھا کویشچن ہے. اس میں سر ہم جو فصلات رو میں قطار میں لگانے کی بات کرتے ہیں، جس میں آپ بات کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ہم نے ایک فصل کو جو ایک قطار سے دوسری قطار کا جو فاصلہ ہے وہ اس کو دینا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس میں وہ سن شیڈ نہ بنے اور بلکہ وہاں ڈائریکٹ سن لائٹ جو ہے پہنچے. جی، وہ اس کو لائٹ پرولیفریشن پوری ہو، اس کے ہر ایک حصے تک پہنچے. اور اس کے علاوہ ہمارے فارمرز یہ پریکٹس کرتے ہیں کہ وہ عموماً فصلات کی جو قطاریں ہیں وہ ذرا کھلی رکھتے ہیں. جو
فصلات کی ضرورت سے بھی زیادہ کھلی ہوتی ہیں. اچھا. اس کی وجہ سے جو درمیان والی جگہ ہوتی ہے وہاں پہ جڑی بوٹیاں اگاتی ہیں, وہ ضائع بھی ہوتی ہے, وہ ضائع ہوتی ہے, وہ زمین بھی ضائع ہوتی ریکمنڈیشن ہے آپ کے لیے کہ آپ کو فارمر کے لیے آپ کی طرف سے کہ بھی اتنی ہونی چاہیے. جی, وہ ہر کراپ کے حساب سے, ہر فصل کے حساب سے ویری کرتی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی ہماری یونیورسٹی میں اس میں کاٹن کے کھیت میں ہم ٹرائل کر رہے ہیں, ہمارے پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹس کام کر رہے ہیں کہ ہم اس میں مونگ بین ایک کاٹن بیڈس پہ لگی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. 2.5 فیٹ کے فاصلے پہ دونوں بیڈ کے دونوں سائڈ کناروں پر جو ہے, ہاں جی, کنارے پہ جو ہے وہ کاٹن لگی ہوئی ہے. درمیان میں, ہاں جی, درمیان میں ہم اس کے وہی رو اسپیسنگ کو دیکھتے ہوئے کہ اگر ہم ایک قطار مونگ بین کی لگائیں, اگر ہم 2 قطاریں لگائیں, اگر ہم ایک مونگ بین کی, ایک سویا بین کی. یہ جو آپ کھیل بتا رہے ہیں یہ کتنی چوڑی ہے؟ جس میں یہ کاٹن کا جو بیڈ ہے وہ 2.5 فیٹ کا, 2.5 فیٹ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں یعنی 2 قطاروں کے درمیان فاصلہ 2.5 فیٹ ہے. ٹھیک ہے. تو دونوں کے درمیان میں ہم اب ایکسپیریمنٹس کر کے 2 قطاریں لگ سکتی ہیں. جی, مونگ بین کی ایک تو عموماً ہو جاتی ہے, اس کا کوئی ایشو نہیں. اب ہم مزید چیک کر رہے ہیں کہ وہ جو لینڈ ایکویولنٹ ریشو ہے وہ مزید بہتر ہو جائے, لینڈ کا بہتر استعمال ہو جائے. اس کے لیے کیا ہم اس ایک کے ساتھ ایک اور قطار بھی لگا دیں تو کیا اس سے جو کپاس ہے ہماری اس کو تو کوئی نقصان نہیں ہوتا, اس کی گروتھ تو خراب نہیں ہوتی. اچھا, یہ کھیل کی جو گہرائی ہے جی, وہ بھی اس میں میٹر کرتی ہے کہ جی آپ اگر انٹر کراپنگ کر رہے ہیں تو اس میں وہ گہرائی کتنی ہونی چاہیے؟ جی جی بالکل, لیول اپ ہو زیادہ بہتر ہے یا اس کو زیادہ گہرا ہونا چاہیے؟ جی ہاں بالکل, آپ کی بات صحیح ہے. اس میں جو فصلیں ہم لگا رہے ہیں اس میں ایک ہم جو کھیل ہے یا اس کے اوپر ان کے سیڈ سائز کے لحاظ سے ویریشن ہوتی ہے کہ جو سیڈ سائز ہے اسی حساب سے ہم نے اس کی سیڈنگ ڈیپتھ کو دیکھنا ہے. پھر اس کے علاوہ ان کے جو جھاڑ بننے کا عمل ہے, اوپر جو جھاڑ ہونا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے, اور نیچے جو روٹس کا پھیلاؤ ہے اس کو بھی دیکھنا ہے. پھیلاؤ کا, اس کو جس طرح ڈاکٹر صاحب نے پہلے بات کی کہ پلانٹس کے یہ جو ہم انٹر کراپنگ کرتے ہیں اس کا سب سے پہلا اصول ہی یہی ہوتا ہے کہ ہم نے جو ایک مین فصل کے اندر جو انٹر کراپ کرنی ہے وہ ایسی ہو کہ جو اس کا جو جڑ کا نظام ہے وہ مین کراپ سے ڈیفرنٹ ہو. ٹھیک ہے. یعنی ایک اگر گہری زمین میں جا رہی ہے تو دوسری ہم ایسی فصل لگائیں جو گہری نہ جائے. ٹھیک ہے. اور اس کا بھی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ریسورس یوز ایفیشنسی کو میکسیمائز کرتی ہے کہ آپ کی سائل کا اوپر والی لیئر ہے اس میں جو فرٹیلیٹی ہے وہ بھی استعمال ہوگی جو انٹر کراپ نے یوز کر لی, اور نیچے والی لیئر سے زیادہ تر جو آپ کی مین کراپ ہے اس نے نیوٹریشن اور واٹر ریسورسز لے لی. تو اس لحاظ سے یعنی آپ کی پوری سوائل پروفائل کا ساری بہتر لیئرز استعمال جو ہے وہ آپ استعمال کر لیتے ہیں زمین کی فصل بہتر کرنے کے لیے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت ہی کمپلیکیٹڈ قسم کی سائنس ہے. اچھا, اس کے لیے تو بڑی ٹریننگ چاہیے, بنیادی طور پہ کاشتکار کو یہ سارے تجربے سے گزارنا چاہیے اور محکمہ زراعت کو بھی اس کے لیے کام کرنا چاہیے, کیونکہ اب ظاہر ہے زمین کا ایشو بنتا جا رہا ہے نا جی. ہمیں زمین جو ہے وہ کلٹیویٹڈ لینڈ بھی آہستہ آہستہ کم ہو رہی ہے, اور لوگ جو ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے آہستہ آہستہ, وہ بھی آپ کے علم میں ہے کہ جو جس طرح منظر جا رہا ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ زمین کا استعمال کو بڑھانا ہے. تو اس کے لیے جو ٹریننگ چاہیے, دیکھیں نا اب یہ ایک انتہائی اہم معاملہ یہ ہے کہ ہم نے اگر انٹر کراپنگ کرنی ہے تو پھر اس میں پانی کا استعمال کیسے کرنا ہے اور فرٹیلائزر کا کیسے استعمال کرنا ہے. تو اس کے لیے اگر وہ نو ہاؤ نہیں ہوگی, کاشتکار کو پتہ نہیں ہوگا, تو وہ تو یہ دونوں فصلوں کو خراب کر بیٹھے گا. آپ اس کی ٹریننگ کے حوالے سے بھی کام کر رہے ہیں؟ نہیں, ہمارا ڈپارٹمنٹ بیسیکلی ریسرچ ہم اس کا جو لیکن آپ کوآرڈینیٹ کرتے ہیں, آپ نے ریسرچ کیا, آپ نے کوئی اچھا طریقہ کار کاشت کا بنا لیا اور پھر آپ نے ایکسٹینشن کے ساتھ جو ہے کوآرڈینیٹ کیا. بالکل کوآرڈینیٹ کر کے پھر ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کو ہم ٹرین کرتے ہیں, ان کے وہ جو ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے ان کو ٹرین کرتے ہیں, وہ جا کے ذمہ دار کو ٹرین کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح ہم سال میں کم سے کم 2 بار ایک گیدرنگ کرتے ہیں, فارمر گیدرنگ جسے ہم کہتے ہیں. اس کے اندر بھی ہم نئی ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں ذمہ دار کو, اور اس کے اندر ایکسپرٹ بھی ہوتے ہیں, ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ کے بھی ہوتے ہیں, پروگریسو ذمہ دار بھی ہوتے ہیں, دوسرے عام ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. سارے کے سارے سب کو ہم جو ٹیکنالوجی ہوتی ہے اس کو بیسیکلی ہم انٹروڈیوس کرواتے ہیں, اور اس کو باقاعدہ پریکٹیکلی انٹروڈیوس کروایا جاتا ہے, فیلڈ کے اندر دکھایا بھی جاتا ہے. تو یہ سارا, لیکن اس میں اب جس طرح آپ نے کہا کہ فرٹیلائزر کا معاملہ, اس میں یہ بہت ضروری ہے کہ جو ہم 2 کراپ جو انٹر کراپ جن کی ہم کر رہے ہیں, دو فصلیں اگا رہے ہیں, ان کے لیے علیحدہ فرٹیلائزر ڈوزز ہوتی ہیں,
اور دونوں کی علیحدہ فرٹیلائزر ڈوزز پوری کرنی کسی فصل کو ڈی اے پی چاہیے, کسی کو نہیں چاہیے؟ نہیں ایسی بات نہیں ہے, اب تو ڈی اے پی سب کو چاہیے. اچھا یوریا چاہیے, یوریا بھی چاہیے اور ڈی اے پی چاہیے. یہ بات ضرور ہے کہ کم اور زیادہ کی, ٹھیک ہے, کہ کسی کو کم چاہیے سب کو, لیکن کم اور زیادہ کم اور زیادہ ہے, تو اس کو ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ اس کو ہم نے ہماری ریکمنڈیشن ہوتی ہیں کہ ہم نے ویٹ کے لیے ہم نے کتنی ڈی اے پی, مثلا ہم کہتے ہیں جی ایک نارمل سائل کے لیے ویٹ کے لیے 2 بوری ڈی اے پی کی ضروری ہوتی ہے, اور اسی طرح 2 سے 2.5 بوری یوریا کی, ٹھیک ہے, اور 1 بوری پوٹاش کی نیچے ضرور ڈالیں. ٹھیک ہے. اگر زمین کے اندر کمی ہے نیوٹرینٹ مائکرو نیوٹرینٹس کی, جس میں زنک ہے, بوران ہے, زنک ہے اور آئرن ہے, اس کا بھی مختلف ڈوزز ہم نے مقرر کیے ہوئے ویٹ کے لیے. آپ کے خیال میں فصل سے زیادہ زمین کی ضرورت کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ زمین کی ضرورت کو, یہی میں وہاں کیا کیا چیز, کس نیوٹرینٹس کی ضرورت ہے تو اس کو ڈالا جائے تاکہ وہ دونوں فصلوں کو بہتر اثر ہو. اور جب ہم انٹر کراپ کرتے ہیں, ذمہ دار کو چاہیے کہ دونوں کی جو ڈوزز ہیں نا فرٹیلائزر کی, وہ اپلائی کرے, ضرور اپلائی کرے. یہ نہیں کہ ایک کراپ کی ڈوز تو پوری کر دی اور دوسری کی نہیں کی, اس طرح فرٹیلٹی اسٹیٹس زمین کا خراب ہو جائے گا. یعنی کہ دونوں کی پوری ڈوزز ڈالیں. نبی صاحب, آپ یہ کھادوں کا استعمال کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے نا جی, کہ آپ 2 مختلف قسم کی یا 3 فصلیں لگائی ہوئی ہیں اور ہر فصل کی ضرورت اپنی ہے, کسی کو کھاد کم چاہیے, کسی کو زیادہ چاہیے, کوئی فصل بغیر کھاد کے ہو نہیں سکتی, تو آپ اس کو کیسے مینیج کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ایریا میں جو چھوٹے کاشتکار ہیں, اس میں آدھے مرلے کے انہوں نے چھوٹی چھوٹی کیاریاں بنائی ہوتی ہیں. اس میں آج کل ان کی مرچ کا جو ہماری 60 یا 6 مہینے والی مرچ ہے, اس کا بیج کا وہ چھٹا کر دیتے ہیں. مرچ کا چھٹا ہونے کے بعد اگلے مہینے میں وہ اس میں پیاز کی پنیری لگا دیں گے. مرچ نے ابھی سردیوں میں ہائبرنیٹ ہونا, 2-3 مہینے وہ پڑی رہے گی اگاؤ ہونے کے بعد. اب انہوں نے پیاز لگا دینا, اس کیاری کے بارڈر پر وہ دھنیا بھی لگا دیتے ہیں, کبھی سونف بھی لگا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. فرٹیلائزر وہ مین جو ان کی ابھی اس کو ضرورت نہیں ہوگی پنیری کو, کیونکہ مرچ کی پنیری تو ابھی ہے, وہ اس میں سوئنگ کے وقت وہ کھاد ڈال دیتے ہیں. آگے پھر وہ جیسے جیسے فصل بڑھوتری کی طرف آتی ہے تو اس کی فرٹیلائزر کو وہ اسی حساب سے مینیج کرتے ہیں. لیکن یہ ٹائم ہوتا ہے کہ ایک فصل, اس میں جان بھی یہی ہے, اس میں فلسفہ بھی یہی ہے. دیکھنا یہ چاہیے فارمر کو, جو ہمیں زمین, ہمیں جو اسپیس مل رہی ہے زمین کی, ہوا کی, کون سی فصل ہمیں 2 مہینے 3 مہینے دی جاتی ہے, اس کے بعد جب وہ سائلنٹ موڈ میں ہو تو ہم نے اس میں بیچ میں کون سی فصل اٹھا لینی ہے. ٹھیک ہے. ایک کے سائلنٹ موڈ ہونے میں. یہ بتائیں کہ یہ جو فیصلہ ہے جی, یہ آپ اپنے تجربات کی بنیاد پہ خود کرتے ہیں یا محکمہ زراعت بھی آپ کو کوئی گائیڈ لائن فراہم کرتا ہے؟ اگر آپ کو مشورہ چاہیے تو کیا محکمہ زراعت کے پاس آپ جائیں, ایکسٹینشن والوں کے پاس جائیں, وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح مینیج کر لیں؟ ڈاکٹر صاحب اس طرح کہ یہ جو میں نے آپ کو ایگزامپل دی ہے 3 سے 4 فصلوں والی مخلوط والی, یہ تو ہماری پچھلی نسلوں سے آ رہی ہے. فارمر میچور ہو چکا ہے. اب یہ باقی جو انٹر کراپنگ ہیں اس میں انفارچونیٹلی یہ ہوا ہے کہ فارمر پہلے ویڈز مینجمنٹ کی وجہ سے فیل ہو جاتا تھا. اس نے ایک فصل کی چھٹا کی, اس میں ویڈز آ گئیں, اب وہ پریشان ہے, کہیں اس سے حل نہیں لگتا, کہیں گوڈی نہیں لگتی. مثال کے طور پر اس نے کاٹن میں مونگ لگا دی, جو ہم کر رہے ہیں. ہمیں شروع میں مسائل ہے, ویڈز جرمینیٹ ہوئیں, تو اب وہ ویڈز مینجمنٹ کے لیے مونگ کی علیحدہ کیمسٹری ہے, کاٹن کو چھوڑ کر ہم اس پر ہی اسپرے کر دیں. اب حالات پچھلے سالوں سے بہتر ہیں. اب میں تو یہی کہوں گا کہ ہمارے جو ایکسٹینشن ڈپارٹمنٹ ریسرچ تو سارا کچھ کر رہا ہے, ریسرچ کے پاس یہ سارے ٹرائل ہو چکے ہوتے ہیں. ایکسٹینشن اس پر ایڈوائزری دے, اور ویڈز مینجمنٹ کی وجہ سے جو فصلیں پہلے انٹر کراپ میں فیل ہو جاتی تھی, ابھی بھی فارمر کا ذہن وہیں پر ہے کہ جی یہ فیل ہو جائے گی. اب مونگ کا ریٹ اچھا ہے. اس میں یہ ہے کہ ہم نے پہلے دیکھا تھا کہ ہم نے جب مونگ کا چھٹا کیا, فلیٹ پیٹ پر چھٹا کر کے اس میں کاٹن کی ڈرل کر دی. پہلے ہمیں یہ مسئلہ ہوا کہ جی مونگ اوپر چڑھ گئی, کیونکہ کاٹن تو بھی جرمینیٹ ہو رہی تھی, مونگ اوپر چڑھ گئی, کاٹن بیچ میں دب گئی. اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ 4 سے 6 انچ کے درمیان ہم جہاں کاٹن جرمینیٹ ہوتی ہے اس لائن میں مونگ نکال دیتے ہیں تاکہ کپاس کو پوری جگہ ملے, وہ اوپر آئے. اب اگر ہم مونگ نہیں لگاتے تو زمین تو خالی پڑی ہے. ٹھیک ہے. اب ویڈز تو ہونی ہے نا سر. آپ نے اپنے تجربے سے خود ہی سیکھا ہوگا نا کہ جی یہ اس کو اس طرح کرنا چاہیے. یہ فارمر ادھر سے ریکمنڈیشن نہیں ہے. ابھی ایکسٹینشن سے ہمیں اتنی ریکمنڈیشن, میں تو یہ کہوں گا کہ اس پر کام کرنا چاہیے. آپ ہی ڈاکٹر صاحب کہہ چکے ہیں کہ آگے حالات ٹف جا رہے ہیں, ہماری جو ضروریات ہیں ہما قسم کی ضروریات ہیں, ہمیں تو چاہیے, ہمیں تو پلسز بھی ہونے کے باوجود آج تک اپنی دالوں کی ضرورت, اپنے تیل کی ضرورت پوری نہیں کر سکے. اس پہ مزید بات کرتے ہیں, ایک بریک لے لیں. ناظرین ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر خرم صاحب سے پوچھتے ہیں کہ واٹر مینجمنٹ اس کی انٹر کراپنگ کی کیسے ہو سکتی ہے.
تو یہ واٹر مینجمنٹ بھی ایک بڑا ایشو ہے نا جی. اچھا, کیونکہ پانی کو بچانا بھی ہے, ایفیشینٹ یوز بھی کرنا ہے, تو یہ انٹر کراپنگ میں واٹر مینجمنٹ کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ آسان ہے یا مشکل ہو جاتی ہے؟ جب کھیت میں سر ایک فصل لگی ہے تو ہم کسان بھائیوں سے اس کی مینجمنٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو انٹر کراپنگ میں یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ ہم نے جو انٹر کراپ کی ہے اس کی واٹر ریکوائرمنٹ کے ٹائم کو اور اس کی کتنا ضرورت ہے پانی کی اس کو ذہن میں رکھیں. اور اس کے لیے ڈیفینیٹلی ہمیں جو سب سے اچھا اریگیشن میتھڈ ہے وہ تو ہے جی ڈرپ اریگیشن. ڈرپ اریگیشن اگر ہم ہمارے کسان بھائی وہ اڈاپٹ کر سکیں تو اس سے زیادہ آسان ہو جائے گی, انٹر کراپنگ بھی آسان وہ اس کا ہاں جی انٹر کراپنگ بھی آسان ہو جائے گی, میکنائزڈ بھی ہو جائے گی, بہتر بھی ہو جائے گی, اور ساتھ آپ کا پانی پورے فیلڈ کو لگنے کی بجائے آپ کے کراپ پلانٹس کی روٹس تک پہنچے گا, جڑوں تک پہنچے گا, جہاں آپ پہنچانا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ اگر آپ پورے کھیت کو جب پانی دے رہے ہیں تو اس سے جڑی بوٹیاں بھی اگ رہی ہیں, وہ وائلڈ پلانٹس ہیں, پانی ضائع بھی ہو رہا ہے, ایواپوریشن بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو وہ سائل کریکٹرسٹکس پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اگر وہ سینڈی سوائل ہے, ریتلی زمین ہے, تو وہاں پانی بہت تیزی سے اس کا لاس ہوتا ہے. تو ہمیں ڈیفینیٹلی سوائل کی ٹائپ کو دیکھتے ہوئے, کراپ کی ریکوائرمنٹ اور اس کی سٹیج کو دیکھتے ہوئے, اور اریگیشن میتھڈ ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, ابھی استعمال جو ہو رہا ہے, آپ نے وزٹ بھی کیے ہوں گے نا جی فیلڈس, تو لوگ جو انٹر کراپنگ کر رہے ہیں وہاں پر یہ ڈرپ اریگیشن ہو رہی ہے یا وہ کنونشنل پانی فراہم اس میں سر جو ایک اور چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنا جو سوئنگ میتھڈ ہے, یعنی آپ براڈ کاسٹ کرنے کی بجائے یا فلیٹ سوئنگ کرنے کی بجائے آپ ریجز میں لگائیں, ریج سوئنگ کر لیں یا بیڈ سوئنگ کر لیں, تو اس سے آپ کا 30 to 50% ایریا ویسے ہی انڈر ریجز, انڈر کھیلیاں اور انڈر بیڈز الگ ہو جاتا ہے. ہاں جی, تو اس سے وہ آپ کے پانی کی 50% سیونگ ویسے ہی ہو جاتی ہے. تو اگر آپ کسان بھائی اس طرف آ جائیں تو اس سے بھی وہ آٹومیٹکلی 30 سے 50% تک پانی کی بچت کر سکتے ہیں. آپ کے پاس پائپ لائن میں, آپ کیونکہ ریسرچ کا بیسیکلی آپ کا شعبہ ہے, تو آپ کے پاس پائپ لائن میں کچھ اس کے حوالے سے انوویشن ہے کہ کچھ آپ کوئی نئی تبدیلی کرنے جا رہے ہیں انٹر؟ جی جی بالکل سر, ہماری یونیورسٹی اس کو پرو ایکٹیو طریقے سے دیکھتی ہے اور ہم فیوچر کی ضروریات کو سامنے رکھتے ہوئے اسٹوڈنٹس ہمارے کام کر رہے ہیں. اور اس میں یہ جو ریسورس کنزرویشن کے حوالے سے یا پیراڈاکسیکل ایگریکلچر کے حوالے سے, یہ کلائمیٹ چینج بھی آج کل چل رہی ہے, تو ہم نے اپنے فیول کی کنزمپشن کو بھی کم کرنا ہے, کاربن کی ایمیشن انٹو دا انوائرمنٹ اس کو بھی ایڈریس کرنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے اپنی واٹر ریکوائرمنٹ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ ہمارے پاس پانی کی شارٹیج ہے کنٹری لیول پہ. تو اس کے لیے ہم ڈفرینٹ, یہ جو سر پہلے بات کر رہے تھے, پھلی دار فصلات کی جو انٹر کراپنگ ہے وہ بڑی ضروری ہے. اس سے ایک تو ہمارے کسان کو زیادہ پیداوار فی یونٹ ایریا ملتی ہے, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ سائل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو ہم پھلی دار فصلیں لگاتے ہیں, فصلات لگاتے ہیں, تو اس سے زمین کی صحت بہتر ہوتی ہے. پھلی دار میں آپ ذرا کچھ نام لینا تاکہ ہمارے کاشتکار کو آسانی ہو سمجھنے میں کہ وہ کن کن فصلوں کو فوکس کرے. جی جی, میں آپ کو اس میں کراپنگ سسٹم بیس بتاتا ہوں کہ گندم کے اندر چھولے جو ہیں, چک پی جو ہے, گرام, وہ آپ انٹر کراپ کر سکتے ہیں. دیسی چنا یا دیسی ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ بارانی علاقے میں ہیں تو ڈیفینیٹلی یو ول گو فار دیٹ دیسی چنا. ٹھیک ہے, اگر آپ اریگیٹڈ آپاش علاقے میں تو آپ پھر جو قابلی ہے اس کو بھی استعمال کریں. گندم کے اندر ہاں جی, ہائیبرڈ بیج استعمال کریں جو اویلیبل, جو ہمارے پاس جو اویلیبل ہیں, جو بہتر سے بہتر اویلیبل ہیں, ٹھیک ہے, وہ ہمیں استعمال کرنے چاہیے. اسی طرح مسور کی دال ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی آپ اس میں کر سکتے ہیں گندم میں. جی, ٹھیک ہے, تو یہ مطلب گندم کے حوالے سے ہوگی. اسی طرح برسیم ہے, لوسن ہے, ان کو آپ مکس کراپنگ میں لے کے آ سکتے ہیں. پھر اگر آپ اگلے سیزن میں آ جائیں تو اس میں شوگر کین کے اندر ویجیٹیبل تو لوگ ویسے ہی لگاتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ میز کے اندر آج کل سویا بین کا بڑا ٹرینڈ آ رہا ہے. مکئی میں, ہاں جی, سویا مکئی کے اندر سویا بین. اسی طرح کاٹن کے اندر, جس طرح ہم نے پہلے بات کی کہ کاٹن کے اندر مونگ بین اور سویا بین کے ٹرائلز ہماری یونیورسٹی میں چل رہے ہیں. اچھا, تو ان میں جو کسان بھائی آنا چاہیں ہم ان کو دکھا سکتے ہیں. آپ دکھا سکتے ہیں, آپ نے وہاں ماڈل پلاٹ بھی بنا رکھے ہیں, ماڈل فارم ہمارے پاس بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ ہم ان کو وزٹ کروا سکتے ہیں, ان کو دکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں شروع میں تھوڑا سا ویڈز کا پرابلم بھی ہوتا ہے, جڑی بوٹیوں کا, وہ پھر ہم آگے ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ان چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا ہے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمیں اس کو ایک سسٹینیبل سسٹم دینا ہے تاکہ ہماری آنے والی ضروریات پوری ہو سکے. یہ سبزیوں کے حوالے سے بھی جو ہے, وہ بہت سارے لوگ ہیں جو شہر کے قریبی علاقوں میں رہتے ہیں, تو وہ اسپیشلی سبزیاں کاشت کرتے ہیں. سبزیوں میں قیمت بھی اچھی مل جاتی ہے اور اس کو مینجمنٹ بھی آسان ہو جاتی ہے ان کی نسبت. تو سبزیوں میں بھی یہ جو انٹر کراپنگ ہے
وہ سوٹیبل ہے؟ بہت بہت سر، یہ تو ہمارے جو پیری اربن ایریاز ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ان میں تو ہوتا ہی ایسا ہی ہے کہ آپ نے فار ایگزامپل کوئی پیرینیل کراپ ہے، شوگر کین لگائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اندر آپ سبزیات لگاتے ہیں. نہیں شوگر کین نہیں لگائی ہوئی نا، جی صرف سبزیاں کاشت جی جی، تو سبزیات کے اندر بھی آپ انٹر کراپنگ کر مختلف سکتے ہیں، سبزیاں جو مختلف ہے سبزیات کو آپ سکتے لگا ہیں، کے. لیکن اس کے لیے ان کے پاس انفارمیشن ضرور ہونی چاہیے جی کہ کس سبزی کے ساتھ کیا سبزی لگائی جا سکتی ہے، کیونکہ بجائے کاشتکار یہ تجربہ کرے، تحقیقاتی ادارے تجربہ کریں اور اس کو اپنی ریکمنڈیشن دیں کہ اس سبزی کے ساتھ یہ سبزی لگا لیں. تو اس کے لیے آپ کو بروشر بھی تیار کر کے رکھیں. اگر ایکسٹینشن نہیں کام کر رہا تو آپ ہی فراہم کر دیں ان کو انفارمیشن. تو اس پہ مزید بات کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیں کہ یہ انٹر کراپنگ پہ ہم بات کر رہے ہیں، تو پیسٹ مینجمنٹ بھی ایک بڑا امپارٹنٹ ایشو ہے، اور خاص طور پہ بہت ساری فصلیں تو وینش ہو گئیں، یہی پیسٹ مینیج نہ کر پائے ہم پراپر نا. تو اس میں کیا پیسٹ مینجمنٹ آسان ہے یا نسبتاً مشکل ہو جاتی ہے انٹر کراپنگ میں؟ بعض اوقات اس میں جب ہم انٹر کراپ کرتے ہیں، کوئی ریپیلنٹ کراپ بھی ہوتی ہے، مثلا لہسن لگا دیا کسی فصل کے اندر، اس کے خوشبو سے یا بدبو سے یہ بھی ہے، یا انین لگا دیا، پیاز لگا دیا، ٹھیک ہے، اس طرح کی کچھ ریپیلنٹ کراپس ہی ہوتی ہیں جو انٹر کراپ کی ہوئی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اس سے پیسٹ کا جو پریشر ہے وہ کم ہوتا ہے. اور بعض اوقات اس میں یہ بھی ہے، خدشہ ہے کہ پیسٹ جو ہے نا وہ پرولونگ کر جاتا ہے، مثلا ایک سے دوسری میں شفٹ ہو جاتا ہے، جب اس کا کنٹرول کرتے ہیں ایک سے تو دوسری میں شفٹ ہو جاتا ہے، اس طرح وہ پرولونگ کرتا ہے. اور عموماً اس کے لیے اتنا پرابلم بنتا نہیں ہے. اچھا، اتنا پرابلم بنتا نہیں ہے. پرابلم تو دیکھیں نا، جو آپ نے بتایا، آپ تو کیونکہ ایک تحقیقی ادارے میں بیٹھے نا، تو آپ کو اندازہ ہے کہ اس فصل کا ریپیلنٹ جو ہے پلانٹ یہ ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کو ایکسپیرینس کر لیا. اب ایک کاشتکار ہے، اس کو اندازہ نہیں ہے کہ میں نے اس فصل سے پیسٹ کو دور بھگانا ہے تو میں کیا لگاؤں جس سے وہ کیڑے جو ہے وہ دور رہیں. اور اگر کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ جی وہ اس فصل پر آنے والا کیڑا کوئی ایسی فصل لگا لے جو اس کے لیے زیادہ پروڈکٹیو نہ ہو لیکن کیڑے کو اپنی طرف کھینچ لے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہے. آج کل ایک ٹرینڈ چل رہا ہے، یہ تو بہت عرصے سے چلتا ہے، جس طرح نویر صاحب نے بتایا کہ گندم کے اندر جو سرسوں لگاتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اثرات ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں. وہ جو تیلے وغیرہ عموماً لاسٹ سیزن میں اس کے کچھ آیا بھی تھا، کافی سارا تیلا آیا تھا. اور جو تیلا ایک پیسٹ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جو وہ پھر پریفر کرتا ہے سرسوں پہ، وہ ادھر نہیں جاتا، ادھر تو کم آتا ہے، یہ فصل بچ جاتی ہے، یہ تیلے فصل کو بچ اٹریکٹ جاتی ہے. کرتا ہے پھر تیلے کو. لیکن اس کی جب آپ پیسٹی سائڈ استعمال کرتے ہیں پیسٹ مینیج کرنے کے لیے، تو اس پیسٹی سائڈ کو آپ کس طرح چوز کریں گے؟ ایک دوائی ہے جو گندم کے لیے ہے، ایک دوائی ہے جو کپاس کے لیے ہے، اور ایک دوائی جو ہے وہ مونگ کے لیے ہے. تو وہ پھر اگر اس طرح مکس ہو جائے گی، کیونکہ وہاں بڑا مشکل ہو جائے گا نا جی کہ آپ مختلف کراپس لگی ہوئی ہیں اور وہ اسپیشلی جو ہے اس پر اپلائی کریں. تو یہ اس کو کس طرح مینیج کیا نہیں، جاتا جو ہے؟ دوائی ہوتی ہے نا پیسٹی سائڈ اسپیشلی، وہ کراپ کے حساب سے نہیں ہوتی. اچھا، وہ اس کے انسیکٹ کے حساب سے ہوتی ہے کہ کون سے انسیکٹ کا اٹیک ہے، ہم نے کون سی سپرے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اس میں گندم کے لیے تو ہم ریکمینڈ کرتے نہیں ہیں کہ پیسٹی سائڈ سپرے کرنی نہیں ہے، کیونکہ یہ کھانے والی جنس ہے. ٹھیک ہے، اور اسی لیے یہ اس کو اٹریکٹیو کراپ کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ سرسوں لگا دیں، اس کے اندر مکس کراپ تو نہیں، اسٹپ میں کریں. اگر 10 لائنیں گندم کی ہیں تو اس کے بعد 2 لائنیں سرسوں کی، یا گوبھی سرسوں یا کینولا وغیرہ کی وہ لگا دیں. تو اس طرح وہ جو اس کا پوسیبل جو پیسٹ ہے، وہ جو تیلا وغیرہ آتا ہے اس کو مطلب آپ کے خیال میں یہ جو انٹر کراپنگ ہے اس سے پیسٹ مینجمنٹ بہتر ہو جاتی ہے، آپ کنٹرول بھی کر سکتے ہیں اور پیسٹ کے اٹیک کو بھی جو ہے وہ کم کر سکتے ہیں، ریپیلنٹ کراپ لگا کے اس سے بھی بہتر کر سکتے ہیں. نویر صاحب، ایک سوال میں آپ کے پاس چھوڑ کے گیا تھا کہ کاشتکاروں کو یہ بتائیں کہ آپ کے تجربے سے جو فصلیں اس طرح کی ہیں جو گزری ہیں جن کو ہم کٹھا لگا سکتے ہیں، وہ کون کون سی ہیں جس میں وائبلٹی کا بھی ایشو ہے نا جی، مطلب آپ اس کو پیداواری عمل کو پیسے بھی کمائے جا سکے نا. کاشتکار پہلے ہی بڑا سٹریس کا شکار ہے، فرٹیلائزر مہنگی ہیں، بیج بڑے مہنگے ہیں، تو وہ کون سی فصلیں ہیں جن کو وہ کٹھا اگا سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو آگے شوگر کین جو اگلے سیزن کی ہم بات کر رہے تھے، گنے کا موسم آ رہا ہے تو گنے کے ساتھ پیاز سندھ میں بہت اچھا کمبینیشن. پیاز اور چنے یہ دونوں لگائے جا سکتے ہیں. چنا تو لیٹ ہے، لیکن شوگر کین جس نے بھی ابھی لگانا ہے تو میرے خیال میں وہ ابھی پیاز لگا سکتا ہے اگلے مہینے، پھر شوگر کین اس میں فروری میں ڈال سکتا ہے. یہ تو بہترین کمبینیشن ہے، یہ چل جاتا ہے.
اور آگے ہم نے خود کینولا لگایا ہوا ہے کیونکہ ہم نے اگلے سیزن میں کاٹن کو جلدی لگانا ہے. تو اس میں بھی یہ آپشن ہے کہ جو فروری میں یا مارچ میں جس نے آگے کاٹن لگانی ہے تو وہ جو بیڈ ہے, جیسے ڈاکٹر صاحب میں بھی ہوتا ہے کہ وہ جو بیڈ کے درمیان والی خالی اسپیس ہے وہاں پر مونگ بھی لگ سکتی ہے, وہاں اونین بھی لگ سکتا ہے, وہ 3 مہینے کے پاکٹ میں. پھر ہمارے یہاں یہ بھی ہو رہا ہے کہ رواں ایک پھلی دار فصل ہوتی ہے وہ کھائی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو مرچ لگا رہے ہوتے ہیں فارمر, مرچ کو جو بیڈ پر لگاتے ہیں پنیری لگا کر یا کسی بھی صورت میں ہائیبرڈ ہو یا دیسی ہو, اس میں بھی وہ رواں لگایا جاتا ہے. پھلی دار میں یہ ہوتا ہے کہ مونگ رواں میں یہ 50 دن کے اندر اندر پہلی پھلی آ جاتی ہے, اس کو 1.5-2 مہینے کے اندر پکنگ کر لی جاتی ہے. اچھا, تو وہ جو پوری فصل ایک وقت یہ ہوتا ہے کہ جی انٹر کراپ میں ایک فصل پوری ہے جی وہ 3 مہینے بعد ہی میچور ہوگی, تو اس میں ایک فصل دوسری چڑھ گئی, شوگر کین ہے یا کوئی بھی اوپر چڑھ جاتی ہے. پھلی دار میں یہ آپشن ہوتی ہے کہ آپ پکنگ کروا رہے ہوتے ہیں, جب آپ کا دل کرے دوسری فصل اوپر حاوی ہونے لگتی ہے تو وہ آپ کو کچھ نہ کچھ پیسے دے جاتی ہے. پھلی دار میں یہ بہت اچھا آپشن ہے کہ اس میں آپ دوسری فصل کو جب وہ اوپر آئے آپ نکالنا چاہتے ہیں نکال سکتے ہیں. لیکن صرف پرابلم یہی ہے نا کہ اس میں اب جیسے مونگ بین بھی یہی ہے, کاٹن جب آپ کے اوپر جا رہی ہے آپ چاہتے ہیں کہ جی مونگ 3 مہینے 3.5 مہینے بعد میچور ہو رہی ہے, آپ چاہتے ہیں کہ نہیں جی اب میری کاٹن پریورٹی ہے, تو مونگ کو 2 پیکنگ کروا لیں یا ایک ہی دفعہ میں وہ جتنی پھلیاں لگ گئی ہیں تو وہ آپ کو مناسب قیمت دی جاتی ہے. اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے, میں آپ کے فورم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ جو ہماری ہے حکومت کو زور دینا چاہیے. ڈپارٹمنٹ تو حکومت کے انڈر ہے نا, حکومت کو یہ لسٹ جانی چاہیے. نیبرنگ کنٹریز میں انڈیا میں بہت اچھی ایگزامپلز ہیں. اس میں ہمیں ملک کو تو ہم دے رہے ہیں کہ جی پلسز میں اس دفعہ ہم مونگ میں خود کفیل ہوئے ہیں, لیکن کس کی کاسٹ پر کہ ہماری کاٹن نہیں لگی. اب اس دفعہ کاٹن لگے گی, مونگ پھر ڈسٹرب ہو جائے گی, پھر ہم باہر سے منگوا رہے ہوں گے, پھر کون ڈسٹرب ہوگا, کنزیومر ڈسٹرب ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو اس میں ہمیں ایجوکیٹ, ہمیں جو گورنمنٹ ہے نا وہ گورنمنٹ کے ادارے آگے آئیں, وہ ریکمنڈیشن دیں, پالیسی گورنمنٹ دے, خود گورنمنٹ کی طرف سے جو اوپر کے جو ہیں وہ اداروں کو ڈائریکشن دے. اب حکومت کے انیشیٹو سے آپ کو کنزیومر کو تو فائدہ ہونا ہے کہ ہماری لوکل پروڈکشن ساروں کی برابر ہو جائے گی, ہم باہر کی طرف زیادہ نہیں دیکھیں گے. ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ ہم نے فصل لگائی ہے, ہم 2 سے 2.5 سے 3 مہینوں کے اندر ہمارا کہیں رواں کی پکنگ ہو رہی ہے, ہماری مونگ کی پکنگ ہو رہی ہے, ہمارا پیاز آ رہا ہے, تو ہم کسی ادھار والے سے, کسی مافیا سے, کسی سود خور سے, کسی اور کی طرف ہم نہیں دیکھیں گے. ہماری جیب میں 2-3 مہینوں بعد پیسے آئیں گے, وہ ہم اگلی پر انویسٹ کر لیں گے, فارمر بھی خوشحال ہوگا اور اس کی فصل بھی اچھی ہوگی. اس میں ہمارے لیے یہ ہے. لیکن وہی بات کہ فارمر جو مختلف انٹر کراپنگ اسے اویئرنیس ہوگی اور اس کو ایک سینس آف سیکیورٹی ہوگی نا جی, پروٹیکشن بھی چاہیے نا جی, میں یہ کر رہا ہوں, تجربہ کر رہا ہوں, یہ نہ ہو کہ سارا کچھ ضائع ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اس میں یہی ہے نا کہ اس میں سسٹم میں گنجائش بہت زیادہ ہے. ڈاکٹر لیاقت صاحب نے بتایا کہ اس میں کمبینیشنز بہت سے ہیں, صرف ونٹر میں نہیں ہے, دوسری سمر میں بھی ہے, کمبینیشن بہت اچھے ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ ان کی پوری پلاننگ ہو, اس پر گورنمنٹ پالیسیز دے کہ یہ اس وقت فلاں فصل کے لگانے کا ٹائم ہے. آپ جیسے میں نے بتایا کہ اگلے مہینے میں اونین کا ٹائم ہے, لیکن اگر آپ اونین کو مارچ میں جا کر لگائیں گے شوگر کین میں یا اس میں, تو پھر تو کام خراب ہو گیا نا, پھر آپ کو وہ خرچے بھی گئے. کاٹن یہ والے جو کمبینیشنز ہیں, آپ کے ارد گرد جو کاشتکار رہتے ہیں, کاشتکاری کرتے ہیں, وہ بھی آ کے آپ کے فیلڈز کو دیکھتے ہیں, آپ کے کھیتوں کو دیکھتے ہیں اور کوئی پوچھتے ہیں کہ بھی یہ ہمیں بتائیں آپ نے کیسے کیا. میرے ایریا میں یہ جو کاٹن اور مونگ والا کمبینیشن ہے, گزشتہ 6-7 سالوں میں جو انیشیٹو ہم نے خود ہی لیا, اب وہ اتنا حد تک میچور ہو چکا ہے کہ مونگ کی قیمت ابھی 5,000 ہے, تو وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں 10 سے 15 من مونگ کے تو مل جائیں گے پیسے. ٹھیک ہے, وہ اب خود ہی ادھر رجحان آ رہا ہے کافی نا, میچور ہو چکے ہیں. ادھر جو ہے وہ اب ہمارے ہاں جو مرچ لگائے گا اس میں صاف ظاہر مرچ والے نے اکیلی مرچ نہیں لگانی, اس میں اس نے پیاز بھی لگا دینا, اس میں رواں بھی لگا دینا ہے. وہ خود ہی اتنا اب ہو چکے ہیں, لیکن اس کے علاوہ بہت سے کمبینیشنز ابھی باقی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے یہی سوال جو ہے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی محدود ہے, ختم ہونے کے قریب ہے, کہ آپ کوئی تجویز دیں گے کاشتکار کو کہ وہ یہ فصلیں جو ہے ہمارے اس خطے میں سوٹیبل ہیں, یہ لگا لیں؟ جی بالکل سر, آپ صحیح کہہ رہے ہیں. جس طرح نوید صاحب نے بات کی, ہمارے پاس یہ آپشن بہت سی ہیں اور ان میں ابھی بہت سوں کو ابھی ہم نے ایکسپلور نہیں کیا, اور ان کو صحیح اسٹینڈرڈائزیشن اور ریسرچ کی ضرورت ہے اور وہ کرنی چاہیے. اور جس طرح یہ ویجیٹیبلز کے حوالے سے انہوں نے 2-3 ویجیٹیبلز کا نام لیا, اسی طرح پھر پھلی دار فصلات تو بہت سی ہیں. جس طرح انہوں نے یہ بھی بات کی کہ سیکیورٹی مل جاتی ہے کہ اگر آپ کی مین کراپ کسی وجہ سے پیسہ ہر وقت جیب میں رہتا ہے, بجائے اس کے آپ 6-7 مہینے انتظار کریں اور پھر فصل اترے گی. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا اوور آل جو فارمر ہے وہ اسمال فارمر ہے,
تو اس کے پاس زمین تھوڑی ہے، تو وہ بیچارہ ایک سرکل میں رہتا ہے اور وہ جو مڈل مین ہے مشکلات ہوتی ہیں. تو ان سارے لوگوں کے لیے، ہمارے کاشتکار بھائیوں کے لیے بڑا اہم ہے کہ وہ انٹر کراپنگ کی طرف آئیں، تو ان کے لیے یہ سود بند ہوگا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا جی، اس میں مزید بات کر سکتے تھے لیکن مجبوری ہے. ڈاکٹر خرم صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. نوید ریاض صاحب آپ کا شکریہ. ڈاکٹر لیاقت صاحب آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے. ناظرین، ہم نے انٹر کراپنگ پہ بات کی. ہمارا زیر کاشت رقبہ جو ہے وہ کم بھی ہو رہا ہے اور اس میں پروڈکشن بھی ہم دنیا میں بہت پیچھے ہیں، فی ایکڑ پیداوار میں بہت پیچھے ہیں. تو ہم اپنی پیداوار اس ایک عمل سے بھی بڑھا سکتے ہیں کہ ہم ایک ہی فیلڈ سے، ایک ہی کھیت سے مختلف فصلیں بیک وقت اگا کر اچھی پیداوار حاصل کر سکتے ہیں اور اپنے ذریعہ آمدن بھی بڑھا سکتے ہیں. اور ملک کی معیشت پر جو بوجھ ہے، جو ہم باہر سے دالیں منگواتے ہیں، تیل منگواتے ہیں یا باقی اشیاء منگواتے ہیں، تو یہ بوجھ بھی کم ہوگا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.